کٹا کر گردنیں بتا گئے کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ ادھر کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بار بار خطوط روانہ کیے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں ماحول بہت اچھا ہے، ہم آپ کو اپنا مقتدی بنائیں گے، ہم آپ کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کی دریافت کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے اعلان کر دیا کہ او لوگوں، میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں۔ کون ہے حضرت امام حسین کو اپنا مقتدی بنائے گا؟ کون ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا پیشوا بنائے گا؟ کون ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ سارے کے سارا کوفہ تیار ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ ادھر مسلم بن زیاد، ادھر عبید اللہ بن زیاد کا ورنر میں ایک چال چلی، وہ حیران ہوا کہ سارا کا سارا کوفہ حسینی ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میرے تخت کا کیا ہوگا؟ میری کرسی کا کیا ہوگا؟ دولت کی تیر چلائی، کہنے لگا کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے دولت ملے گی، اسے خزانہ ملے گا، سونا ملے گا، چاندی ملے گا، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور اس کو زمین و جائیداد کا مالک بنا دیا جائے گا۔ باپ جوان بیٹے کو آ کر سمجھا کر لے جا رہا ہے، کسی کی اماں آ کر سمجھا کر بچے کو لے کر جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز ادا فرمائی، 40,000 مسلمانوں نے نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، 18,000 مسلمان تھے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے لگے، 500 مسلمانوں نے اقتدا کی، سلام پھیرا تو کوئی موجود نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ ایک مائی کے گھر کے دروازے پر پہنچے، مائی نے آواز لگائی، کون ہے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں۔ مائی پہچان گئی، مسلم بن عقیل نے کہا ہاں، تو مائی کہنے لگی کہ تجھے گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کل قیامت میں کالی کملی والا مجھے دامن کو پکڑ کر پوچھ لے، میرا بیٹا تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے اپنے گھر میں جگہ نہ دی، آج میں تجھے کیسے جگہ دوں؟ مسلم بن عقیل کو گھر بلایا، مہمان نوازی کی، خاطرداری کی، ادھر اعلان ہو گیا مسلم بن عقیل کو جو لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نماز ادا کرنے والے مسلمان کہلائے جانے والے مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے تلاش کرنے لگے۔ مائی کے گھر پہنچے، مائی کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی میدان جنگ میں کود پڑے، تلوار چلائی گئی، نیزے چلائے گئے، چھرے چلائے گئے، تیر چلائے گئے۔ مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے دیوار کے سائے میں بیٹھے، ایک دشمن خدا نے تیر چلائی، تیر ان کے ہونٹوں سے گزرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر اطلاع پہنچی کہ وہاں حالات سازگار ہیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ درمیانی راہ میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ خیمے میں پہنچے اور پھر آواز دی، اعلان کیا، خطبہ دیا، او لوگو، مجھے لگتا ہے موت قریب ہے، تم اپنے بچوں کو یتیم نہ کرواؤ، اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرواؤ، میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ لیکن سب نے ایک زباں ہو کر کہنے لگے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر بہ سفر منزل بہ منزل سفر کر رہے تھے، اتنے میں دشمن آ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس نماز ظہر تھی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، کہا کہ ان سے پوچھو کہ نماز ادا کریں گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں نماز ادا کریں گے، لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں پہنچے، مشکیزوں میں برتنوں میں جو پانی بچوں کے لیے بھرا تھا سارا کا سارا پانی دشمنوں کو دے دیا، اور کہنے لگے کہ میں اپنے خاندان کو ذبح کروا سکتا ہوں، اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن میرے نانا کے امتی کی نماز قضا ہو جائے گوارا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور ایسا جاندار خطبہ دیا، اور لوگوں اگر پہاڑ کو دیا جاتا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا آسمان گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی۔ اور لوگوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان اور تہنیک اس کو گھٹی پلانے والی اس کی کوئی اماں ہوتی ہے، ابا ہوتا ہے، یا مسجد کا امام ہوتا ہے، یا کوئی ولی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کا کیا کہنا، انہیں تہنیک کروانے والے اور انہیں اذان دینے والے، گھٹی پلانے والے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی کا بیٹا مٹی کے کھلونے سے کھیلے گا، کسی کا بیٹا پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلے گا، کسی کا بیٹا لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے زلفوں سے کھیلا کرتے تھے۔ کسی کا بیٹا ہوائی جہاز کے سفر کرے گا، کسی کا بیٹا ریل ٹرین سے سفر کرے گا، موٹر سائیکل سے سواری کرے گا، کار سے سواری کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ اکبر وہ لڑکے تھے، وہ بچہ تھا، وہ لڑکا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر تھے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کی سواری کیا کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر، علی شیر خدا کے نور نظر، امام الانبیاء کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر خطبہ دینے لگے کہ او لوگو میرا حسب جانو، میرا نسب جانو۔ آج آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی نواز رسول نہیں ہے، میرے حسب کو جانو۔ میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ساری زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا، ساری زندگی میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں نے کفر و شرک نہیں کیا۔ میرا جرم تو بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میری غلطی بتاؤ، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہیں پر تم اعلان کر دو ہمارے حکمران کے حق میں ووٹ دینے کا، گورنمنٹ کے حق میں ووٹ دینے کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں پیش کی، کہنے لگے یا تو مجھے اپنے بڑے سے یزید بن معاویہ سے میری ملاقات کروا دو، یا پھر مجھے سرحد پر بھیج دو، بارڈر پر بھیج دو، میں جہاد کروں گا، یا پھر یہ کہ تم مجھے واپس بھیج دو۔ ظالموں نے ایک بات نہ مانی۔ کرسی کی ہوس، دولت کی ہوس انسان کو کیا کیا کرواتی ہے۔ اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو، کبھی تمہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، کبھی تمہیں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نازک جسم پر کوڑے برستے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے
کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا دکھائی دے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے مجبور کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تب تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی چھاتیوں کا میں نے دودھ پیا ہے، علی شیر خدا کا نور نظر ہوں، اللہ کے نبی امام الانبیاء کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے میں نے کھایا ہے۔ ظالموں سن لو کہ باطل کے سامنے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا۔ اگر آج میں نے باطل کے سامنے سر جھکا دیا، ظالم حکمران کے آگے سر جھکا دیا، تو کل قیامت تک یہ کون سبق دے گا کہ باطل کے سامنے حق و صداقت کا سر بلند کون کرے گا؟ باطل کے سامنے حق و صداقت کا سر بلند کیا جاتا ہے، سر جھکایا نہیں جاتا۔ قیامت تک میرے نانا کی پگڑی پر لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے تشریف لے گئے اور کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کا دامن ہاتھ تھامے رکھنا، صبر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہنے لگے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میدان کارزار گرم ہوا، حضرت حر دشمنوں کی صف میں کھڑے سر جھکائے اپنی سواری پر تشریف فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے حر کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر کہنے لگے کہ جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی اور پھر آپ کی طرف سے لڑ کر کے دشمنوں کو کئی باطل جہنم کر دیا، کئی دشمنوں کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے۔ سارا کا سارا خیمے کے ارد گرد آس پاس خاندانی نبوت کے جنازے پڑے ہوئے، خاندانی نبوت کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، سارا خاندان شہید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کو معصوم سے دودھ پیتے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کے دشمنوں کی طرف اٹھا کر کہنے لگے او لوگو، او ظالموں، تمہاری عداوت مجھ سے، تمہاری دشمنی مجھ سے، اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قصور کیا ہے؟ چھوٹے سے معصوم بچے کی غلطی کیا ہے؟ تم نے اس کے لیے پانی کو بند کیوں کیا؟ ظالم کہنے لگے اللہ اکبر، پانی تو نہ دیا، تیر برسائے، ایک تیر حضرت علی اصغر کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ کٹا کر گردنیں بتا گئے کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں لڑنے کے لیے چلے۔ اللہ اکبر، کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے اللہ 80 سے زائد زخم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر لگے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، تیمم کرنے کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لخت جگر علی شیر خدا کا بیٹا تیمم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم
تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ تیمم کیا، نماز کی نیت باندھی، سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھ کر کے دعائیں کرنے لگے، الہی میرے سارے خاندان کو شہید کروا دیا، اب میرے لیے میری جان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میری جان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ظالم نے خنجر چلائے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی۔ خدا کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نہ مسجد نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔